اردو ہسٹری کے معزز دوستو السلام علیکم۔ دوستو، اللہ تعالیٰ نے ہماری اس زمین کو بہت خوبصورت پیدا فرمایا ہے، جہاں کہیں تو تا حد نگاہ ریگستان ہیں تو کہیں سرسبز گھنے جنگلات، کہیں بلند و بالا پہاڑوں کے درمیان بہتے جھرنے اور دریا ہیں تو کہیں سبز گھاس کی چادر اوڑھے خوبصورت وادیاں۔ کوئی بھی شخص ان خوبصورت مقامات کی جانب دو وجوہات کی بنا پر سفر کرتا ہے۔ ایک تو ان خوبصورت مقامات کو دیکھنا مقصود ہوتا ہے، اور دوسرا ان خوبصورت مقامات کی خوبصورتی اور ماحول کو پوری طرح اپنے اندر محسوس کرنا ہوتا ہے۔ ناظرین کرام، ان خوبصورت مقامات میں سے کچھ ایسے بھی ہیں جو خوبصورت ہونے کے ساتھ ساتھ جان لیوا بھی ہیں۔ ان میں ماؤنٹ ایوریسٹ سر فہرست ہے، جسے دنیا کی بلند ترین چوٹی ہونے کا اعزاز بھی حاصل ہے۔ 8,848.86 میٹر اونچے اس پہاڑ پر چڑھنے اور اسے دیکھنے کا خواب ہزاروں لوگ دیکھتے ہیں، لیکن بہت کم لوگ ہی اس مقصد میں کامیاب ہوتے ہیں، جبکہ کچھ تو اسے سر کرنے کی خواہش اپنے دل میں لیے انہی پہاڑوں کی برف میں دفن ہو جاتے ہیں۔ ماؤنٹ ایوریسٹ اور اس سے ملحقہ پہاڑیاں کئی افراد کی وہ درد بھری کہانیاں سناتی ہیں جو درد ان لوگوں نے اس پہاڑ کو سر کرنے کے دوران طوفانوں میں پھنس کر محسوس کیا۔ ناظرین، آج ہم آپ کو اسی خونی پہاڑی کے بارے میں چند حقائق بتائیں گے جہاں گوگل میپ کی بجائے انسانی لاشیں راستہ بتاتی ہیں۔ حسب روایت نئے آنے والے معزز دوستوں سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ موجود گھنٹی کے بٹن کو دبا دیں تاکہ ہماری آنے والی ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت ملتا رہے۔ ناظرین کرام، دنیا کی اس بلند ترین چوٹی ماؤنٹ ایوریسٹ کو ہر سال ہزاروں کوہ پیما سر کرنے آتے ہیں، جن میں سے کئی لوگ برف کے ڈھیر میں دفن ہو جاتے ہیں۔ کسی بھی کوہ پیما کو ماؤنٹ ایوریسٹ پر چڑھنے کے دوران کئی چیلنجز کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ سب سے پہلے ماؤنٹ ایوریسٹ کی خون جما دینے والی ٹھنڈ، اور پھر جیسے جیسے اوپر چڑھتے جائیں آکسیجن لیول اتنا ہی کم ہوتا جاتا ہے جس سے سانس لینے میں دشواری کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ برفانی طوفان جو کہیں سے کسی بھی وقت کوہ پیماؤں کو گھیر کر انہیں موت کی نیند سلا سکتا ہے، اور پھر اسی خونی پہاڑی کے برفانی راستوں کے دائیں بائیں موجود گہری کھائیاں جہاں ذرا سی غفلت کسی بھی کوہ پیما کو موت کی وادی میں پہنچا سکتی ہے۔ ناظرین گرامی، آپ نے وہ کہاوت تو سنی ہوگی کہ پہاڑ پر چڑھنے والے کا اگر پاؤں پھسلا تو وہ گہری کھائی میں جا گرتا ہے۔ پیارے دوستو، ماؤنٹ ایوریسٹ کے سب سے خطرناک حصے کو ڈیتھ زون کہا جاتا ہے، جہاں کسی بھی کوہ پیما کو یخ پستہ ہواؤں اور برفانی طوفانوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اور پھر طوفان کے تھمنے کے بعد برف کی سفید چادر پر جا بجا لاشیں بکھری پڑی ملتی ہیں۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ ڈیتھ زون آخر ہے کیا، جہاں انسانی لاشوں کی ایک لمبی لائن دکھائی دیتی ہے۔ ہر سال تقریباً 300 سے 400 کے قریب لوگ اس چوٹی کو سر کرنے آتے ہیں، جن میں سے چند لوگ ہی کامیاب ہو پاتے ہیں، جبکہ باقی ماندہ میں سے کچھ جب یہ محسوس کرتے ہیں کہ وہ اوپر نہیں پہنچ پائیں گے تو وہ آتے راستے سے ہی واپس کیمپوں کی طرف لوٹ جاتے ہیں۔ انہی میں سے کچھ لوگوں پر یہ جنون سوار ہوتا ہے کہ وہ ماؤنٹ ایوریسٹ کو فتح کر کے ہی لوٹیں گے، اور اکثر ان کی یہی ضد موت کا سبب بن جاتی ہے۔ ناظرین گرامی، ماؤنٹ ایوریسٹ کے 8,000 میٹر سے اوپر والے حصے کو ڈیتھ زون کہا جاتا ہے، جہاں بکھری ہوئی لاشوں کی رنگ برنگی وردیاں اور بوٹ کوہ پیماؤں کا دل دہلا دیتی ہیں۔ یہی وہ مقام ہے جہاں کوہ پیماؤں کو بے حد ٹھنڈے موسم، آکسیجن کی کمی اور برفانی طوفانوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ ڈیتھ زون ہی وہ مقام ہے جہاں راستہ کھو جانے والے کوہ پیماؤں کا بچ جانا ناممکن ہے، یہاں تک کہ ان کی لاشوں کو وہاں سے واپس لانا بھی محال ہوتا ہے، کیونکہ یہ لاشیں برف میں دھنس جاتی ہیں اور برف کھود کر ان لاشوں کو نکالنا جان لیوا ثابت ہو سکتا ہے۔ درجہ حرارت منفی ہونے کی وجہ سے یہ لاشیں جوں کی توں پڑی رہتی ہیں۔ یہی وہ مقام ہے جہاں راستہ دکھانے کا کام گوگل میپ نہیں بلکہ انسانی لاشیں کرتی ہیں۔ اس مقام سے گزرتے ہوئے کوہ پیماؤں کو انتہائی کٹھن برفیلے اور پھسلن بھرے راستوں سے گزرنا پڑتا ہے۔ کوئی بھی کوہ پیما جب اس مقام سے گرتا ہے تو بڑی بڑی برفانی چٹانوں سے ٹکرا کر زندگی کی بازی ہار جاتا ہے۔ معزز ناظرین کرام، ماؤنٹ ایوریسٹ چونکہ نیپال اور چین کی سرحد پر واقع ہے، اس لیے کوہ پیما اس پر چڑھنے کے لیے چین اور نیپال دونوں جانب کے راستے استعمال کرتے ہیں۔ کچھ ماہرین ارضیات کا خیال ہے کہ 2015 میں آنے والے زلزلے سے ماؤنٹ ایوریسٹ کی اونچائی میں تبدیلی واقع ہوئی،
ناظرین اکرام، دلچسپ بات یہ ہے کہ 2021 تک ماؤنٹ ایوریسٹ کی اونچائی میں نیپال اور چین میں اختلاف پایا جاتا تھا۔ نیپال میں 1954 سے اب تک اس کی اونچائی 8,848 میٹر تصور کی جاتی تھی، جس کا تعین 1954 میں سروے آف انڈیا نے کیا تھا، جبکہ چین میں یہ پیمائش 4 میٹر کم تھی۔ لیکن حال ہی میں 8,848.86 کی اونچائی پر دونوں ممالک میں اتفاق کیا گیا۔ اس سے پہلے دونوں ممالک میں ایوریسٹ کی چوٹی پر جمی 4 میٹر کی برف پر اختلاف تھا کہ آیا اس کو چوٹی میں شامل کیا جائے یا نہیں۔ اس سے قبل چینی حکام کا کہنا تھا کہ ماؤنٹ ایوریسٹ کو اس کی پتھریلی اونچائی کے حساب سے ناپا جانا چاہیے، جبکہ نیپالی حکام کا کہنا تھا کہ اوپری حصے پر برف کی ٹوپی کو بھی شامل کیا جانا چاہیے۔ کچھ ماہرین ارضیات کا خیال ہے کہ زلزلے کی وجہ سے اس پہاڑی کی برف کی ٹوپی سکڑ سکتی ہے۔ سائنسدانوں کے مطابق ہمالیہ کی کچھ اور چوٹیاں جیسے لانگ تانگ ہمل، جو کھٹمنڈو کے شمال میں اور زلزلے کے مرکز کے قریب واقع ہے، زلزلے کے بعد اس کی اونچائی میں کم و بیش 1 میٹر کی کمی واقع ہوئی ہے۔ کئی دوسرے سائنسدانوں کا یہ بھی کہنا ہے کہ دوسرے ہمالیائی چوٹیوں کی طرح ماؤنٹ ایوریسٹ بھی شاید وقت کے ساتھ ساتھ اونچی ہو گئی ہے، اور اس کی وجہ شاید ان ارضیاتی پرتوں کی جگہ میں تبدیلی ہے جن پر یہ بیٹھی ہوئی ہے۔ ناظرین، امید ہے آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو اچھی لگی تو لائک کریں اور دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔